امریکی صدر کا افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف تعاون پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے پہلے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کو تباہ کن اور نااہلانہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران کابل ایئرپورٹ پر خودکش دھماکے میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت امریکی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ میں فخر کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ میری انتظامیہ نے اس بھیانک حملے کے مرکزی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ وہ اس وقت امریکہ آ رہا ہے تاکہ امریکی انصاف کی تیز دھار تلوار کا سامنا کر سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اس درندے کی گرفتاری میں امریکہ کی مدد کی۔ ٹرمپ کے اعلان پر ایوان میں زبردست تالیاں بجائی گئیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم انتہا پسند دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ افغانستان سے شرمناک انخلاء کا فیصلہ امریکہ کی پوزیشن اور سیکیورٹی پالیسی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا عزم غیر متزلزل۔ وزیر اعظم شہباز شریف انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کے اعتراف پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردوں اور عسکری گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں دینے سے روکا۔ پاکستانی قیادت اور عوام دہشت گردی کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری جاری رہے گی۔ میری قیادت میں امریکہ ناقابل تسخیر ہے۔ ٹرمپ کا کانگریس سے پہلا صدارتی خطاب۔ کہا ہم نے اپنے پہلے 1.5 ماہ میں دوسروں کے 4 سال جتنا کام کیا۔ ڈیموکریٹک کا دعوت دیتا ہوں کہ وہ مل کر امریکہ کو عظیم بنائے۔ معدنیات کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے تاریخی اقدامات کروں گا۔ معیشت کی بحالی میری ترجیحات میں سے ایک ہے۔ شرح سود میں کمی، بجٹ میں توازن لائیں گے۔ $5 ملین سے گولڈ کارڈ جاری کریں گے جو گرین کارڈ سے بہتر ہوگا۔ ہم اپنا قرض گولڈ کارڈ لینے والوں کی رقم سے اتاریں گے۔ 2 اپریل سے جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا ہم جوابی ٹیکس لگائیں گے۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو ناکام ترین صدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی انتظامیہ سے معاشی تباہی اور افراط زر کا ڈراؤنا خواب ملا۔ جو بائیڈن نے انڈوں تک کی قیمت لوگوں کی قوت خرید سے باہر کر دی تھی۔ ہم نے جرائم کا خاتمہ کیا مگر ڈیموکریٹس اس پر خوش نہیں۔ امریکی عوام کا پیسہ امداد پر ضائع کیا گیا۔ 4 سال میں 21 ملین افراد امریکہ آئے۔ جو بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی تھی۔ اقتدار میں آنے کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف اقدامات کیے۔ ہم غیر قانونی امیگرنٹس کو نکالیں گے۔ کینیڈا اور میکسیکو کو آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر فراہم۔ بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ آرمی ایکٹ میں فراہم پروسیجر پر عمل نہ ہونا الگ بات ہے۔ پروسیجر پر عمل نہ ہوا تو پھر اس کی دستیابی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا؟ جسٹس محمد علی مظہر کے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ آرمی کا کام سرحد پر لڑنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا آپ ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر عدلیہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اگر ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے تو پھر وہ عدلیہ ہے۔ جسٹس منیب نے ملٹری کورٹ کو عدلیہ نہیں لکھا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ فوج کا ملک کا دفاع کرنا ہے۔ IMF کا اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ اقدامات پر بروقت عمل درآمد کا مطالبہ۔ کیبنٹ ڈویژن وزارت خزانہ اور سیکریٹری کابینہ کے رائٹ سائزنگ پر مذاکرات میں آئندہ سہ ماہی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا۔ کہا آئندہ سہ ماہی میں 300 ارب کا شارٹ فال پورا کیا جائے۔ FBR کمپلائنس رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کرے۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے ریونیو شارٹ فال پورا کیا جائے۔ دستاویز کے مطابق IMF وفد کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کا عزم۔ خصوصی اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت۔ 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیمز کی بہتری اور بحالی کا حکم۔ ہاؤسنگ اسکیمز کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ مریم نواز نے کہا کہ بے گھر عوام کے لیے چھت فراہم کرنے کی بہت فکر ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا رمضان میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ پر وزیر اعظم کو خط نوٹس لینے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا وافر مقدار میں بجلی اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے۔ ہمارے وسائل سے پیدا بجلی اور گیس سے صوبے کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ ماہ سیام میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بطور وزیر اعظم آپ کے بجلی گیس کی عدم لوڈ شیڈنگ کے اعلان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ سحری، افطاری اور عبادات کے اوقات میں بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت سے دوچار ہیں۔
الیکٹرک سکوٹی بنانے والے چینی تاجروں کے وفد کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات، سندھ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار، شرجیل انعام میمن کے سندھ میں الیکٹرک وہیکلز مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی پیشکش، مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ صوبے میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کی صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، حکومت سندھ صوبے کی خواتین کو مزید بااختیار بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا، لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے اور حکومت پنجاب سے جواب طلب کر لیا، جواب جمع نہ کروانے پر عدالت کا اظہار برہمی کرتے ہوئے جسٹس فاروق نے ریمارکس دیے، اگر آئندہ سماعت پر فریقین کی جانب سے جواب نہ آیا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کا متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار سے ٹیلی فونک رابطہ، فاروق احمد نے رہائی کا مطالبہ کرنے پر فاروق ستار کا شکریہ ادا کیا، دونوں رہنماؤں کی کراچی میں ٹریفک حادثات کی مذمت۔ کو قتل کر دیا، اسلام آباد میں نئی حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات پر فیصلے محفوظ، ڈی لمیٹیشن اتھارٹی 12 مارچ تک فیصلے جاری کرے گی، الیکشن کمیشن اسلام آباد کی حلقہ بندیوں پر نوٹیفیکیشن 15 مارچ تک جاری کرے گا۔ وفاقی حکومت کا تھر پارکر میں 200 بستر کا ہسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ، وزارت قومی صحت کا چیف سیکریٹری سندھ کو خط، اسپتال کے لیے موزوں مقام پر اراضی کے لیے فیزیبلٹی سٹڈی اور PC2 تیار کرنے کا کہہ دیا، تھر پارکر ہسپتال کی تعمیر پر 1.5 ارب سے زائد لاگت آنے کا امکان۔